اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی آن لائن کی طرف ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ہم لوگ فزیکلی جب آپ لوگ اسکول آئیں گے تو ہم اپنا تمام کام کنٹینیو کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ لوگ کی اسائنمنٹ آف ناظرہ ہے۔ اسلامیت کی ویڈیو آپ لوگ تک پہنچ چکی ہے۔ اب یہ ناظرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس ناظرے میں آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے دیکھ کے آپ نے جسٹ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یاد کرو گے، ان کو پڑھو گے، ناظرے کو، عربی کو، اس کی عربی کی جو اردو ہے آپ اس کو پڑھو گے، دین آپ نے ان سب کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کہ آپ کے انشاءاللہ جب آپ فائنل ایگزامس دو گے تو اس میں جو ناظرہ لیا جائے گا تو اس سے ریلیٹڈ بھی ہوگا، اوکے۔ تو پہلی بات یہ کہ آپ ایسا نہ ہو کہ کچھ اسٹوڈنٹس اس کو کاپی میں کر کے لے کر آ جائیں، سو کاپی میں آپ نے نہیں کرنا۔ اسلامیت کی جو آپ کو ویڈیوز دی جاتی ہیں آپ نے کام سارا اپنا اسلامیت کی کاپی میں ہی کرنا ہے۔ یہ جسٹ ناظرے کی ویڈیو ہے تو اٹس مین آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اچھا جی، اسائنمنٹ آف ناظرہ، یہ ناظرہ کا اسائنمنٹ ہے جو کہ آپ تک آیا ہے ماہ جنوری میں۔ یہ اسائنمنٹ آف ناظرہ کی یعنی کہ ناظرہ کی سیکنڈ ویڈیو ہے۔ فرسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ چکی تھی اور جن اسٹوڈنٹس نے نہیں دیکھی وہ کائنڈلی یوٹیوب چینل سے ہمارے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سیکنڈ ویڈیو ہے ناظرے کی جس میں ماہ جنوری میں آپ کے پاس اسماء الحسنی ہے اور کلمے دیے گئے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ماہ جنوری میں اسماء الحسنی اور کلمے کلاس 2، 3، 4 کے جو اسٹوڈنٹس ہیں سو کائنڈلی اس کو آپ نے اسٹل اینڈ آپ نے اس کو واچ کرنا ہے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو اسماء الحسنی میں بتاؤں گی 1 سے لے کے 30 تک، 1 سے لے کے 30 تک، ٹھیک ہے، اس کے معنی، اوکے۔ اور کلمے ہیں 1 سے لے کے 5 تک، چھٹا کلمہ اس میں انکلوڈ نہیں ہے، 1 سے لے کے 5 تک اس میں کلمے بھی ایڈ ہیں۔ سو ہم اپنا کام آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ لوگوں کے اسماء الحسنی ہیں، ٹھیک ہے، جن میں نام اور معنی اس کے دیے گئے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب پہلے میں تھوڑا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اسماء الحسنی کیا ہوتے ہیں۔ اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے پاک صاف نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی کو بیان کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ان تمام ناموں سے بھی بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نام، اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اسماء الحسنی زبانی یاد ہوتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ سو اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ان تمام نام کو جو ہے اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ تو فرسٹ پہ ہمیں دیا گیا ہے نام اور ان کے معنی، یعنی کہ اللہ، جس کے معنی ہیں اسم ذات یعنی ذاتی نام، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پہ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، نمبر 1 پہ دیا گیا ہے الرحمن، جس کے معنی ہیں بے حد رحم کرنے والا۔ نمبر 1 ہے الرحمن، جس کے معنی ہیں بے حد رحم کرنے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سارے نام اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کو۔ دوسرا ہے الرحیم، جس کے معنی ہے بڑا مہربان۔ دوسرا ہے الرحیم، جس کے معنی ہیں بڑا مہربان۔ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے، جو کہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، وہ بہت بڑا مہربان ہے۔ پھر ہے الملک، الملک کے معنی ہے حقیقی بادشاہ۔ الملک، جس کے معنی ہیں حقیقی بادشاہ۔ حقیقی بادشاہ وہ جو کہ حقیقت میں ہمارا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اوپر ہے وہ ہمارا حقیقی بادشاہ ہے۔ پھر ہے القدوس، القدوس کے معنی ہے نقائص سے پاک ذات، یعنی کہ ہر نقص سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ٹھیک ہے۔ القدوس، القدوس کے معنی ہے نقائص سے پاک ذات۔ پھر ہے السلام، السلام کے معنی ہے بے عیب ذات۔ بے عیب ذات مطلب کہ اس کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی برائی، کوئی بھی داغ نہیں ہے۔ پھر ہے المؤمن، المؤمن کے معنی ہے امن و امان دینے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امن سلامتی سے رہنے کی صلاح دے، ہمیں امن دے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے المہیمن، المہیمن کے معنی ہے نگہبان۔ نگہبان وہ جو کہ ہم پہ رحم کرتا ہے، ہم پہ
کرم کرتا ہے۔ اب ہے العزیزو۔ العزیزو کے معنی ہیں سب پر غالب، جو کہ سب پر بادشاہی، جس کی سب پر بادشاہی ہے، جس کی سب پر حکومت ہے۔ پھر ہے الجبارو۔ الجبارو کے معنی ہیں سب سے زبردست، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زبردست ہے۔ پھر ہے المتکبرو۔ المتکبرو کے معنی ہیں بڑائی اور بزرگی والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑائی اور بزرگی والا ہے۔ پھر ہے الخالقو۔ الخالقو کے معنی ہے پیدا کرنے والا، جیسے کہ ہم انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کے معنی ہے الخالقو۔ اب ہے الباریو۔ الباریو کے معنی ہے جان ڈالنے والا، ہمیں جب پیدا کیا گیا تو ہم میں جان ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو الباریو کے معنی ہے جان ڈالنے والا۔ پھر ہے المصورو۔ المصورو کے معنی ہے صورت بنانے والا، وہ ذات جس نے ہماری صورت بنائی، جس نے ہماری شکل بنائی، صورت دینے والا مطلب المصورو۔ اس کے بعد ہے الغفارو۔ الغفارو کے معنی ہے درگزر اور پردہ پوشی کرنے والا، یعنی کہ وہ پاک ذات جو ہمارے تمام گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں الغفارو۔ اب ہے القہارو۔ القہارو کے معنی ہے سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا، یعنی کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں اس کے قابو میں ہیں، ہماری جو ڈورے ہیں زندگی کی وہ سب اس کے ہاتھوں میں ہیں۔ پھر ہے الوہابو۔ الوہابو کے معنی ہے سب کچھ عطا کرنے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سب کچھ عطا کرتا ہے، اسی نے ہمیں زندگی دی ہے اور وہی ہمیں زندگی اب گزارنے کے طریقے دے گا۔ اس کے بعد ہے الرزاقو۔ الرزاقو کے معنی ہے بہت بڑا روزی دینے والا، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو ہمیں رزق و روزی دیتی ہے۔ اب ہے الفتاحو۔ الفتاحو کے معنی ہے بہت بڑا مشکل کشا، یعنی کہ جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو وہی رب عظیم ہے جو ہمیں اس مشکل سے نکالتا ہے، اسے کہتے ہیں الفتاحو۔ اب ہے العلیمو۔ العلیمو کے معنی ہے بہت وسیع علم والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، بہت وسیع علم والا ہے۔ اب ہے القابضو۔ القابضو کے معنی ہے روزی تنگ کرنے والا، یعنی کہ جو ہماری روزی کو کھینچتا ہے، جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو لیتا بھی ہے۔ اب ہے الباسطو۔ الباسطو روزی فراخ کرنے والا، یعنی روزی کو اور دینے والا۔ اب ہے الخافضو۔ الخافضو پست کرنے والا۔ پھر الرافعو۔ الرافعو بلند کر دینے والا، جو ہمیں اوپر پہنچا دے۔ المعزو۔ المعزو عزت دینے والا، یعنی کہ ہمیں جو عزت دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ المذلو۔ المذلو ذلت دینے والا، یعنی کہ ہمیں ذلت دینے والا۔ السمیع۔ السمیع کے معنی سب کچھ سننے والا، ہم جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں وہ سب کچھ سنتا ہے۔ البصیرو سب کچھ دیکھنے والا، یعنی کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں، جہاں اٹھ رہے ہیں، جہاں بیٹھ رہے ہیں، وہ سب کچھ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ الحکم۔ الحکم حاکم مطلق۔ اب ہے العدل، سراپا انصاف، جو کہ ہمارے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ اب ہے اللطیف، بڑا لطف و کرم کرنے والا، جو کہ ہمارے گناہوں کو دیکھ کر بھی ہم پہ کرم کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگ کے جو اسماء الحسنی ہیں وہ اس ویڈیو میں 30 تک میں کرواؤں گی، جو میں نے آپ کو پڑھا دیے ہیں۔ کائنڈلی آپ اس کو اچھے طریقے سے گھر میں آپ اس کی پریپریشن کیجیے گا۔ اچھی بات ہے، آپ کو یہ یاد پورے ہونے چاہیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے کلموں کی طرف۔ جیسا کہ پہلا کلمہ تو سب کو آتا ہوگا اور پتہ ہوگا کہ اس کے معنی کیا ہیں اور اسے کیا کہتے ہیں۔ میں 2 باری کلمے پڑھوں گی، آپ لوگ اس کو میرے ساتھ لازمی پڑھیں۔ پہلا کلمہ ہم آتے ہیں، پہلا کلمہ طیب۔ طیب کے معنی ہوتے ہیں پاک، یعنی کہ پاک ذات، صاف ذات۔ پہلا ہم کہیں گے پہلا کلمہ طیب۔ طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ طیب،
طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے کہ ہم جس کی عبادت کریں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے کلمے کی طرف جس کا نام ہے شہادت۔ ٹھیک ہے، شہادت مطلب ہوتا ہے گواہی، کہ ہم اس کی گواہی دیں۔ تو ہم پڑھتے ہیں دوسرا کلمہ۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ ایسا ہوگا، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یعنی کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ ہم کسی اور کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اور ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے تیسرے کلمے کی طرف جس کا نام ہے تمجید۔ تیسرا کلمہ تمجید، تمجید معنی بزرگی۔ چلیے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا کلمہ تمجید، تمجید معنی بزرگی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے ترجمے کے معنی ہیں، اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو نہایت بلند عظمت والا ہے۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو نہایت بلند عظمت والا ہے۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو نہایت
بلند عظمت والا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ لوگ کا تیسرا کلمہ یہاں اینڈ ہو گیا۔ سو آپ لوگ جو پڑھتے جا رہے ہیں وہ لازمی آپ ترجمے کے ساتھ اس کو یاد کریں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی ہیبٹ ہے کہ آپ لوگ کو کلمے یاد ہونے چاہیے بما ترجمہ، تاکہ آپ سے کبھی سنا جائے یا کوئی آپ سے پوچھے، آپ سے سنے تو آپ کو وہ آئیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے چوتھے کلمے کی طرف۔ سو ہم اس کو 4 بار پڑھیں گے، یہ تھوڑا مشکل ہے۔ سو آپ اس کو 2 3 4 اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کائنڈلی اس کو لازمی پڑھیے گا۔ چوتھا کلمہ ہوتا ہے توحید اور اس کے معنی ہوتے ہیں اکیلا۔ چوتھا کلمہ توحید، توحید معنی اکیلا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھا کلمہ توحید، توحید معنی اکیلا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھا کلمہ توحید، توحید معنی اکیلا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ لاسٹ ٹائم اور پڑھ رہی ہوں۔ چوتھا کلمہ توحید، توحید معنی اکیلا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے، اس کو ہرگز کبھی موت نہیں آئے گی، بڑے جلال و بزرگی والا ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے، اس کو ہرگز کبھی موت نہیں آئے گی، بڑے جلال و بزرگی والا ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے 5ویں کلمے کی طرف۔ 5واں کلمہ استغفار، استغفار معنی توبہ کرنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ 5واں کلمہ استغفار، استغفار معنی توبہ کرنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ
عمدن او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ: میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر، چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے بھی جس کو میں نہیں جانتا۔ اے اللہ، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔ سو اسٹوڈنٹس، یہاں آپ لوگ کی اسائنمنٹ آف ناظرہ اینڈ ہو گئی ہے۔ سو کائنڈلی آپ اس کو لازمی یاد کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔